بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حدیث میں چھوکروں کی حکومت سے یا لڑکوں کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے چھوکرے یا لڑکے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کو مرزا صاحب لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے تو اس سے مراد بنو امیہ ہی لی ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ ساری روایتیں اس طرح سے فٹ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ساری باتیں آپ کی اشارے کنائی میں ہی اور برکٹیں لگا کے ثابت ہو رہی ہیں اور ترجمہ میں اضافے کر کے ثابت ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک روایت بھی اللہ کے رسول سیدھی نہیں بیان کر کے گئے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ خیر، کسی پر الزام مبہم انداز میں کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اور آپ سلم اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ جو حسن بن حسن کا جو قول گزرا ہے نا، انہوں نے جو اپنے مدح میں غلو کرنے والے کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے اگر بات کرنی تھی تو سیدھی بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی تھا، سیدھی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی تھا کہ کھلی بات کرتے۔ اچھا، یہ الفاظ یہ ہیں کہ میری امت کی ہلاکت جو ہے وہ خاندان قریش، کیا ہے؟ خاندان قریش، قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ بریکٹ میں میرے سامنے لکھا بنو امیہ۔ اچھا، آپ سلم کیا ہے، کیا ہے؟ آپ سلم کہہ رہے ہیں قریش کی ایک شاخ بنو امیہ بھی ہے نا، باقی بھی تو ہیں، باقی بھی تو ہیں، بنو عدی، بنو بکر اور بہت سارے ہیں، بنو ہاشم خود بھی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات اب میرے صاحب کو کیا کہا جائے۔ اچھا، یہ جو ہے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے یہ بات کہی، اور اس وقت کہی جب مروان بن حکم ساتھ موجود تھا۔ اچھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ مروان بن حکم نے کہا کہ اللہ کی ان چھوکروں پر لعنت ہو۔ اچھا، اگر تو یہ بات ہو کہ اس سے مراد وہ ہیں تو وہ خود اپنے آپ پہ لعنت کیوں بھیجتے؟ وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے سامنے۔ اچھا، ٹھیک ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں چاہوں تو میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اچھا، تو مروان بن حکم کے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشیر تھے، ساتھ رہتے تھے۔ کون کس کا مشیر تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان بن حکم کے تو مشیر تھے، اچھا، ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ مشیر تھے مروان کے جب وہ گورنر تھا؟ ہاں، اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ابھی پیچھے بھی ہم نے ایک روایت گزری ہے، وہ جو قبر پہ جو ہے وہ بیٹھنے کے حوالے سے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو امام تھا، تو بیٹھ گیا تو میں بھی بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں 7058، اس میں یہ ہے کہ غلمہ من قریش کے الفاظ ہیں، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند چھوکروں یا لڑکوں کے ہاتھ ہوگی۔ اچھا، غلمہ جو ہے نا، اس کے بارے میں فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْخُلَفَاءَ مِن بَنِي امیہ لم یکن فیہم من استخلف وہو دون البلوغ۔ بنو امیہ میں کوئی ایک بھی خلیفہ ایسا نہیں ہے جو لڑکوں کی عمر میں، چھوکروں کی عمر میں خلیفہ بنا ہو۔ اچھا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنو امیہ میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی، بلکہ لڑکوں سے مراد آپ کس کو کہیں گے؟ جو 16، 17، 18، 19، 20؟ ہاں، لڑکوں کی عمر یہی ہے جسے آپ ٹین ایج کہتے ہیں نا، یہی عمر ہے لڑکوں کی۔ خلیفہ نہیں، ایسا کوئی خلیفہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے جو معروف جو خلفاء ہیں بنو امیہ میں سے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ 56 سال کی عمر تھی جب کہ وہ خلیفہ بنے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یزید کو لے آئیں گے، وہ بھی 30s میں تھا، وہ 36 اس کی عمر تھی۔ پھر اس کے بعد مروان بن حکم کو لے آئیں گے، اس کی عمر 62 سال تھی، 62۔ 36 تو لڑکے کی ایج نہیں ہے، 62 لڑکے کی، 56 بھی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، ہاں ایک ان میں تھا معاویہ بن یزید، وہ 10 بردار ہو گیا، جو 22 سال کی عمر میں بنا، اور وہ 2 مہینے اس نے حکومت کی، 2 مہینے وہ بیچارہ بیمار ہی رہا، تو اس کی حکومت تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ بھی 22 سال کی عمر میں بنا، وہ بھی جو ہے وہ اس میں نہیں تھا، چھوکروں میں وہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ جو بات ہے نا ابن حجر کی کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا بنو امیہ میں سے جو بلوغت سے پہلے یا اس عمر میں ٹھیک ہے بنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ابن اسیر نے کہا ہے کہ اغیلمہ سے مراد بچے ہیں، وہی بات، مطلب جو بالغ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ ومن وَكَذَلِكَ مَنْ أَمَّرُوهُ عَلَى الْأَعْمَالِ، جن کو انہوں نے گورنر بھی لگایا نا بنو امیہ نے، ان میں بھی کوئی ایسا نہیں ملتا۔ اچھا، یہ بھی بات ہے۔
ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کا بنو امیہ پہ اطلاق کرنا ہی ہے تو نہ تو ان کے خلفاء نہ تو ان کے گورنر، وہ تو کوئی بھی نہیں تھا، چھوکرا نہیں تھا، لڑکا نہیں تھا. ہاں ان کی اولادیں آپ مراد لے سکتے ہیں، جیسے رائل فیملی ہوتی ہے اور اس میں شہزادے ہوتے ہیں، وہ ذرا گھر میں آسائش وغیرہ دیکھتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات مراد ہو سکتی ہے کہ وہ شہزادے مراد ہوں، لیکن ان کے عمال گورنرز یا وہ خود مراد نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک یہ بھی تو پہلو نکلتا ہے نا کہ وائی اونلی بنو امیہ. ہاں یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے. ان کے تو کم و بیش کئی تھے نا، تقریباً 10 سب کلینز تھے نا. بنو عباس بھی آگے ہو سکتے ہیں، فاطمی بھی آگے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قریش ہے نا، تو قریش میں تو یہ سب ہے. ہاں یہ سب آ جاتے ہیں. جنہوں نے حکومت کی ہے قریش میں، ان میں بنو امیہ کے بعد عباسی بھی تھے، ہاں پھر اس کے بعد فاطمی بھی ہے، بعض علاقوں میں فاطمی بھی تھے اور بعض علاقوں میں غالباً حسنی بھی تھے. جی اسی طرح سے معاملہ ہے. تو پھر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن بعض علاقوں میں غیر فاطمی علوی بھی تھے، انہوں نے بھی. لیکن بہرحال یہ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں جو ہے نا، آپ کبھی جو ہے وہ مروان بن حکم پہ، کبھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال ایک اور روایت انہوں نے یہاں پہ نقل کی، وہ روایت مسند ابی یعلا کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حکم کے بیٹے یعنی مروان بن حکم کے بیٹے آپ وسلم کے ممبر پر اچھل کر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں. اب یہ پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہانی ہے. خواب میں دیکھا آپ وسلم نے کہ حکم کے بیٹے آپ وسلم کے ممبر پہ اچھل کود کر رہے ہیں، تو آپ سخت تیش میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، حکم کے بیٹے میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد وفات تک آپ کو کبھی مطمئن اور ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ کہانیاں ٹیکسٹ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے ایک اور روایت جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ ہے مسند احمد کی حضرت ابو ہریرہ سے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ 70 کی دہائی کے آغاز اور چھوکروں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ مانگنا. اب یہاں 70 کی دہائی کا تذکر آ گیا. چلیں 70 کی دہائی سے کیا مراد ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو 40 سے 60 تک تھے نا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یزید کی بات آ گئی. یہ روایت جو ہے نا یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ روایت ہے ابو العلا جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ابو صالح سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ 70 کی دہائی سے اللہ کی پناہ مانگو اور بچوں کی حکومت سے، امارت الصبیان. تو ہم نے کہا بنو امیہ میں تو کوئی صبیان تھا ہی نہیں. امارت صبیان بچوں سے وہ تو کوئی تھا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے نا یہ روایت کی سند بھی ضعیف ہے. اسناد ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ جو ابو صالح راوی ہے اس میں ابو صالح راوی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کر رہا ہے یہ مجہول راوی ہے. اچھا مجہول ہے. تو اس روایت کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. ایک بات تو یہ ہوگی، دونوں جگہ پہ جو ہے وہ محقق نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو روایت آ گئی کہ جی ممبروں کے اوپر چڑھ کے اچھل کود کرنے والی اور بندروں کی طرح اچھل کود کرنے والی، اس کی روایت کے بارے میں بھی مسند ابی یعلا کی یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں حسین سلیم اسد کہتے ہیں، یہ بھی وہ محقق ہیں کہ جن کی تحقیق مرزا صاحب اپنی کتاب میں نقل کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایک راوی ہے اس روایت کی سند میں جو ہے وہ علا. ٹھیک ہے. اور اس کی روایت کو حسین سلیم اسد نے اس کی کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، لیکن ابھی ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. علا جو ہے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے. آگے بات وہی ہے کہ آپ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حکم کے بیٹے جو ہے وہ ممبر پہ اچھل کود کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا. اچھا یہ روایت ہمارے سامنے کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی الموضوعات جو موضوع روایتوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ ابن جوزی جو ہے وہ ابو داود سجستانی سے، امام ابو داود سے نقل کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے سنا کہ ان سے پوچھا گیا علا بن عبد الرحمن کے بارے میں، وہی جو راوی ہے اس حدیث کا، ممبروں پہ اچھل کود کرنے والی روایت کا یا بندروں کی طرح اچھل کود روایت کی کرنے والا. ٹھیک ہے.
تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں 70 حدیثیں گھڑی ہیں۔ اچھا، یہ کذاب ہے، کذاب راوی ہے، الا جو راوی ہے اس روایت کا، اور ہے بھی شیعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حدیثیں گھڑا ہے۔ ایک تو رافضی شیعہ یحییٰ بن معین نے یہ بات کہی ہے، جو امام بخاری کے استاد ہیں۔ ہاں، امام بخاری کے جو ہے وہ اساتذہ میں سے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ روایت ہمارے سامنے جو ہے وہ علامہ جورکانی کی کتاب ہے الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاعر، اس میں انہوں نے باطل اور منکر روایتیں بھی بیان کی۔ وہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث باطل، باطل حدیث ہے، ٹھیک ہے، علامہ جورکانی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ اس روایت کی سند ہے کہ اس کو مسلم بن خالد زنجی نے علا بن عبد الرحمن سے بیان کیا۔ وہی علا بن عبد الرحمن اس کا جو ہے وہ بنیادی، علا بن عبد الرحمن راوزی تھا، جو بنیادی راوی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اچھا، اس کے بارے میں العلل المتناہیہ میں یہ ارشاد اللہ قصری صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے، تو علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، تو اس میں یہ بات کہی ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں یہ جو خالد ہے نا، اس کے بارے میں امام ابو زرع نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور علی بن مدینی نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور علا بن عبد الرحمن اس کی حدیث بھی جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے بلکہ وہ مضطرب الحدیث ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ محدثین اس کی حدیث بیان کرنے سے بچتے رہے، ٹھیک۔ تو یہ ہے اس روایت کی حقیقت، اور پھر ہمارے سامنے یہ جرح و تعدیل ہے، اس میں آپ دیکھ لیں اس راوی کے بارے میں کیا کچھ کمنٹس نہیں موجود، تو جو ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں وہ آپ بیان کریں۔ اس کے بعد تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد تو ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں مرزا صاحب کو کہ آپ کسی اچھے سے شیخ کے پاس جائیں، جرح و تعدیل کا علم حاصل کریں، تاکہ آپ جو روایات بیان کرتے ہیں خود اس قابل بنے کہ آپ علم اسم و رجال کے تحت۔ دیکھیں، وہ تو ہم نے بھی بیان کر لیا نا، اب ہماری ویڈیو سن کے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ سیکھیں گے تو یہ موقف کیسے بیان کریں گے؟ بات یہ، اگر وہ سیکھنے کی طرف آ گئے اور اس طرف آ گیا کہ میں نے صحیح بات بیان کرنی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایسا شخص ایک باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت، ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ پھیلانا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نفرت پھیلانا چاہتا ہے، اس کا ذہن یہی ہے کہ میں نے یہ پھیلانا ہے، تو اسی کو تو ہیٹ سپیچ کہتے ہیں۔ ہاں، یہی بات ہے، یہی تو انہوں نے کام کیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جتنی گالم گلوچ ہو رہی ہوتی ہے نیچے کمنٹس میں، تو ان کی ہیٹ سپیچ کا ہی نتیجہ ہے، اور کیا ہے؟ علمی جواب تو وہ کوئی نہیں دیتا۔ علمی جواب ظاہری بات ہے کہاں سے دے سکتے ہیں؟ علمی صلاحیت ہونی ضروری ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ تو انہوں نے بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں کی ایک دوسرے کے خلاف جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں وہ انہوں نے پکڑی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جو ان کے اعتراضات تھے وہ انہوں نے پکڑے ہیں، وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی کتابیں چڑھا دی ہیں، اور اس سے انہوں نے ساری تحقیق جو ہے وہ ان کی ہوئی تحقیق وہ ادھار لے کے عوام کے سامنے پیش کر دی ہے کہ جی دیکھیں ان کی یہ غلطیاں، ان کی یہ غلطیاں، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑی تھیں۔ یعنی کہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی اور کا لکھا ہوا ہوتا یہ اور کا لکھا ہوا ہے۔ ان کا اپنا کنٹریبیوشن ٹو نالج کیا ہے؟ اپنا کنٹریبیوشن تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی بریکٹوں میں جو اضافے کی ہیں، ٹھیک ہے، ترجمے جو ترجموں میں سے کچھ کھا گئے ہیں، جو اضافی نوٹ لکھے ہیں، ٹھیک ہے، بابوں سے، وہ بھی بابوں سے ہی لکھے ہیں، بابوں کے اقوال ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں بیان کر گئے ہیں، جو صحیح حدیثیں چھپا گئے ہیں، یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی، ہم تو پھر بھی یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو ہدایت دے رجوع کا۔ دیکھیں، ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ بندے کے اندر پوٹینشل ہے، ٹھیک ہے، بندے کے اندر پوٹینشل ہے، بندہ جو ہے وہ کافی کام کر سکتا ہے دین اسلام کے لیے اگر وہ اس موضوع سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے، صحابہ والے مسئلے سے ہٹ جائے، جیسے توحید کے باب میں، اور اس میں بھی ذرا اگریسو ایٹیچیوڈ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگریسو ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ اگلے میں ضد پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر ہم غیر جانبداروں کے دیکھیں، ہم نے اتنی ایپیسوڈز کی انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق، آج ہماری آخری ایپیسوڈ ہے، میں نے بھی ابھی تک محسوس کیا، آپ سے کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی، آپ نے بھی یہ بات کی، ہم دونوں نے اس بات پر ایگری کیا، اللہ تعالیٰ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو پوٹینشل تو دیا ہے، صلاحیت تو دی ہے۔ یہ صلاحیت ایک ایسی شے کا نام ہے، اس کو آپ مثبت استعمال کر لیں یا منفی، جس طرح چھری ہے، اس سے آپ آلو کاٹ لیں یا کسی انسان کا قتل کر لیں،
اگر مرزا صاحب واقعی کتاب و سنت سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کسی شیخ کے پاس جائیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں اور باقاعدہ دین اسلام کو پڑھیں، کیونکہ وہ اس وقت میرا خیال ہے ترجمہ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، خود احادیث کو عربی میں دیکھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے، اور احادیث کی جرح و تعدیل جو ہے اسماء و رجال اس علم سے بالکل واقف نہیں ہے۔ جب آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں تو آپ فتوے کس طرح لگا سکتے ہیں؟ مشاجرات صحابہ ہونے تھے، ہو گئے، وہ اللہ کی ایک لکھی ہوئی تقدیر تھی، وہ جانے، اللہ جانے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون کے تحت ہم ان کو ان کے رب کے حوالے کرتے ہیں۔ باقی معاملات جو ہیں وہ آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید سے نوازا ہے، توحید بیان کریں، اور اپنے جو میں سمجھتا ہوں جو ان کا ہے نا انداز گفتگو، اگر اس کے اندر تھوڑی شائستگی لے کر آئیں، جو ہمارے صالحین ہوتے ہیں وہ والا اخلاق لے کر آئیں، نبوی اخلاق ہی لے آئیں، اہل بیت کا اخلاق لیں، حضرت علی کا اخلاق لیں، حضرت حسن کا اخلاق لیں، حضرت حسین کا اخلاق لیں۔ وہی بات ہے نا، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بنو امیہ گالیاں دیتے تھے، اور دوسری طرف گالم گلوچ کلچر سارا آپ کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کی توفیق دے اور وہ دین اسلام کی طرف آئے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس یہی ہے، بس اچھے کمنٹس آپ نے کر دیے، ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب، یہی بات ہے، اور یہی ہم کہیں گے، شائستگی کا جو دامن ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور مرزا صاحب کے جو اپنے بھی جو فالوورز ہیں، انہیں خود بھی مرزا صاحب سے یہی شکایت ہے کہ ٹون ان کی ٹھیک نہیں ہے، ٹون ٹھیک نہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے ضد اور ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، اس سے اصلاح کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ ہمیں بھی، میں نے بھی شروع میں کچھ ویڈیوز بنائی تھی جس میں سخت لب و لہجہ اختیار کر لیا، اتنا نہیں تھا، مجھے لوگوں نے کہا حافظ صاحب آپ کا تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا جتنا اس نے اختیار کیا ہوا تھا، لیکن مجھے پھر بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کے شیان شان نہیں ہے۔ میں نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی، یقین مانیں، بہت ویوز تھے ان کے، میں نے وہ اپنے یوٹیوب چینل سے ڈیلیٹ کر دی۔ اب کچھ لوگوں نے اس وقت ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں لگا دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ علماء کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہ کسی نقطے کو بیان کر رہے ہیں، بھلے وہ تذکیر کے لحاظ سے ہو یا اختلافی مسئلے کے اندر ہو، ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے ان کی؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ طنز سے اور تعریض سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ طنز اور تعریض جو ہے نا، جو تو تنقید ہے، یہ پھر آگے تنقید کو ہی جنم دیتی ہے۔ طنز اور تعریض کو ہی پیدا کرتی ہے۔ کیا ہم نقد بالکل نہ کریں؟ نہیں، نقد تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کچھ ایسا نہ بولیں کہ جس سے آپ تذلیل ہو، اگلے کی تذلیل، تضحیک، اور پھر جب اگر آپ کو متوجہ کروایا جائے نا کہ یار یہ آپ نے ٹھیک نہیں کہا، تو آپ کی تحریر ہے، آپ ایڈٹ کر لیں، آپ کا کوئی جو ہے نا وہ کیا نام ہے اپنا کوئی ویڈیو آپ نے چڑھا دی ہے، آپ وہ ساری ویڈیو تو ہٹا نہیں سکتے، آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، تو آن لائن ایڈٹ کر لیں، وہ برڈ نکال لیں۔ اگر وہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، ممکن نہیں ہے، مطلب ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں، تو نیچے کمنٹ میں لکھ دیں کہ جی یہ لفظ غلطی سے استعمال ہو گیا جذبات کی رو میں بہہ کے، تو اس کو پن کر دیں کمنٹ کو۔ تو اس طرح سے کر لینا چاہیے، علماء کو یہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے، مرزا صاحب یہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی علماء بھی تو زیادتی کرتے ہیں، دیکھیں ٹھیک ہے، زیادتی کرتے ہوں گے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، سخت بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں جو سختی کرنے والے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ غلط ہے، ہاں وہ غلط ہے، ہاں نہیں ہونا چاہیے۔ علماء بھی اگر جو ہے وہ اس لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ دھر دھر کتے و مالکانو پہ گئے، بات یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمل کا رد عمل ہے، عمل کا رد عمل ہے، تو ہمارے خیال میں مسئلے کا یہ حل نہیں ہے۔ اس سے جذبات کی تو تسکین ہو جاتی ہے کہ ایک بندے نے گالیاں دی ہیں، اس کو جواب میں پڑھی ہیں، تو بہتوں کی جذبات کی تسکین ہو جائے گی، لیکن اصلاح نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے، اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم ایک طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ بہتر لگتا ہے، آپ اپنے طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں آپ کو کیا نتائج ملتے ہیں، ہم بھی دیکھ لیں کہ کیا نتائج ملتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جس پہ لڑائی کی جائے کہ آپ سخت کیوں نہیں ہوتے، آپ نرم کیوں ہیں، یا آپ نرم کیوں نہیں ہوتے، آپ سخت کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ہمیں یہ لگتا ہے
ہم انشاءاللہ سے اسی منہج کو آگے جاری رکھیں انشاءاللہ. جزاک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے ماشاءاللہ ان موضوعات کے اوپر بڑا کھل کے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.